اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور آج کا مضمون ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت کی محبت، سبحان اللہ، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، سبحان اللہ، اور تمام امت کے اکابرین نے ان کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مذہب کے بڑے چوٹی کے رہنما ہیں سید شریف جرجانی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر شرح مواقف میں بہت شرح و بست کے ساتھ حضرت باجد بستامی اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیلات لکھی ہیں، جو عین اس وقت جو مقدمات عقیدے کے بارے میں بنے ہوئے اس اکھاڑے میں انہوں نے وہ دلائل پیش کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے مذہب کے ایک بڑے نامدار عالم دین ہیں، انہوں نے اپنے فتاویٰ نمبر جلد نمبر 26 کے اندر بہت بست کے ساتھ اہل بیت اطہار کا ذکر کیا اور ائمہ اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں میں جو بات آمنے سامنے آ جاتی ہے اس کو پھیلانے لگتے ہیں، یہ اچھی عادت ہے، بری عادت نہیں، مگر جو ضروری ہیں ان کو چھوڑ دینا یہ بری عادت ہے۔ مثلا اس وقت کے مختلف صوفیاء کا ذکر تو کثرت سے کرنا، لیکن جو اکابر ہیں جن سے صوفیت چلی ہے ان کا ذکر نہ کرنا یہ زیادتی ہے۔ اور ولیوں کا ذکر تو کرنا، مگر ولی ساز ادارہ اہل بیت کا ادارہ ہے، جنہوں نے ولی بنائے ہیں، ولی بنانے کا کام کرتے چلے آئے ہیں۔ پہلی امتوں میں بھی، اس امت میں بھی جتنے اولیاء اللہ کے زمرے ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت نے بنائے ہیں۔ تو ولیوں کی تو تعریف کرنا، تو ولی سازوں کی تعریف نہ کرنا، یہ انتہائی نادانش مندی بھی ہے اور کردار کشی بھی ہے۔ جن سے فیضان ولایت ہوا ہے ان منبع فیوز و برکات و ولایت کو نظر انداز کر دینا اور دوسروں کو ذکر کرتے پھرنا، اولیاء اللہ کا ذکر کسی حالت میں بھی ممنوع نہیں ہے، بے برکت نہیں ہے، برکت کا باعث ہے، مگر ان کا ذکر کرنا تو برکت کا باعث ہو۔ جو ان کو ولی بنانے والے ہیں ان کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، یہ بحث ہے۔ تو آج ائمہ اہل بیت میں سے امام زین العابدین کا خاص طور پر ذکر چل رہا ہوگا، کیونکہ آج حضرت امام زین العابدین کا یوم وصال بھی ہے۔ یہ 25 ماہ محرم کو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کا وصال بھی ہوا ہے، اس لیے ان کا ذکر اس باب میں کثرت سے آئے گا۔ اور سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اولیاء اللہ کے جو زمرے ہیں ان کے بارے میں ہمارے متقدمین کی کیا رائے ہے، ان کی کیا سوچ ہے۔ سید محمود علوسی بغدادی، نقشبندی خالدی کردی، ان کی کتاب میرے سامنے موجود ہے جس کا نام ہے تفسیر روح المعانی۔ تفسیر روح المعانی کی جلد نمبر 6 میں اور آیت نمبر 86 کے اندر، صفحہ نمبر 86 پہ سید محمود علوسی بغدادی اس کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء نے حضرت حیدر کرار کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی کافی روایتیں پیش کی ہیں، جبکہ انہوں نے پہلے اس کا رد کیا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ جو اس آیت کو استعمال کرے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس آیت کو حضرت حیدر کرار کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے بارے میں
اس ارادے سے پیش کرے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافتوں کو ریجیکٹ کرے۔ اہل سنت کا یہ مذہب نہیں ہے، ان کی خلافتیں برحق ہیں، سبحان اللہ، لیکن جو صوفیہ نے وہ بہت ساری احادیث روایت کی ہیں جس میں حضرت مولا مرتضیٰ کو خلیفہ بلا فضل کہا ہے، سبحان اللہ، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ کا تطبیق اس کی یہ ہوگی کہ خلافت ظاہرہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک خلیفہ بلا فضل ہیں، سبحان اللہ، یعنی سرکار کے درمیان اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی کی خلافت حائل نہیں ہے۔ خلافت بلا فضل کا یہ معنی ہے۔ اور اس بات کو چھوڑ کے یوں مسئلہ حل ہوگا کہ خلافت باطنیہ میں حضرت مولا مرتضیٰ خلیفہ بلا فضل ہیں، سبحان اللہ، یعنی براہ راست سرکار کے درمیان اور مولا مرتضیٰ کے درمیان خلافت باطنیہ میں کوئی شخصیت، کیا صحابہ، کیا آل بیت، کیا پہلی امتوں کا کوئی شخص یا اس امت کا کوئی شخص حائل ہو، ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مولا مرتضیٰ جو ہیں وہ خلیفہ بلا فضل ہیں خلافت باطنیہ میں۔ سبحان اللہ، تو یہ خلافت ظاہریہ اور باطنیہ کا فرق انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے۔ اس پر آپ کی خدمت میں جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 186 انہوں نے بہت عمدہ طریقے سے اس بحث کو کامیاب بنایا ہے۔ مذہب آل حق، آل سنت والجماعت کا تحفظ بھی فراہم کیا ہے کہ خلافت راشدہ برحق ہے، اور وہ تینوں خلفائے راشدین جو اپنے اپنے وقت میں مسلمانوں کے اجماع سے خلیفہ بنائے گئے، ان کی خلافت بھی برحق ہے، اور حضرت حیدر قرار کی خلافت چوتھے نمبر پر آئی ہے، وہ بھی خلافت برحق ہے، مگر یہ خلافت ظاہریہ کی ترتیب ہے، خلافت باطنیہ کی ترتیب نہیں ہے۔ خلافت باطنیہ میں اکیلے جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا یہ سرکار کے خلیفہ بلا فضل ہے۔ سبحان، وہ اس مقام پر بتاتے ہیں کہ امامیہ مذہب نے جو حضرت حیدر قرار کی خلافت بلا فضل ظاہر کیا، خلافت ظاہریہ مراد نہیں ہو سکتی، اس کا رد انہوں نے بہت ٹھوک بجا کے کیا ہے۔ اور آگے بتاتے ہیں اللہ انا تلک الخلافت عندہم ہی الخلافت الباطنہ، مگر صوفیہ نے جس میں حضرت مولا مرتضیٰ کو خلیفہ بلا فضل کہا ہے وہ خلافت باطنیہ ہے، خلافت باطنہ ہے، یعنی سرکار کے درمیان اور مولا مرتضیٰ کے درمیان کوئی تیسری شخصیت حائل نہیں ہے۔ وہ فیضان سرکار کی ذات پاک سے مولا مرتضیٰ کو میسر آیا ہے، اور مولا مرتضیٰ نے پہلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی انہوں نے تقسیم فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کے لیکچر میں آپ کے سامنے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ نقل کیا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ خلافت باطنہ میں مولا مرتضیٰ سرکار کے خلیفہ بلا فضل ہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 1225 ہے، اور مرزا مظہر جان جانا جو کہ خاندان نقشبندیہ عالیہ کے نزدیک اپنی صدی کے مجدد ہیں، یہ ان کے خلیفہ مجاز ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب کا وہ جو ابن عبدالوہاب نجدی کے ساتھ ملاقات کے بعد کا پیریڈ ہے، اس سے پہلے کے شاگرد بھی ہیں، اور تمام اہل سنت والجماعت کے علماء نے، ہر طبقہ علماء نے تسلیم کیا ہے کہ یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کمال درجے کا درویش بھی ہے، کمال درجے کا عالم بھی ہے، تفسیر بالمعصور بھی کرتے ہیں اور تفسیر بالمعقول بھی کرتے ہیں، یعنی وہ اسلام کے معیاری علوم جو قرآن اور حدیث سے استنباط کرتے وقت، استدلال کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں، ان کو اسلام کے معیاری علوم کہنا چاہیے۔ مغربی علماء کا آج یہ عقیدہ ہے کہ دی مور یو نو دا اسلامک نارمیٹو سائنس از دا گریٹر اسکالر یو آر، تم جتنا بھی زیادہ سے زیادہ
معیاری علوم کے بارے میں علم رکھتے ہو اتنا ہی بڑے تم عالم ہو، کیونکہ تمام معانی کو کنٹرول کرنا، صحیح اور غلط میں تمیز کرنا، یہ معیاری علوم کا کام ہے۔ سبحان اللہ، وہ پرکھتے ہیں اس کو کہ یہ دلیل صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ ان سب علوم میں اللہ نے ان کو بڑی واضح قسم کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سید محمود آلوسی بغدادی یہ شیخ خالد کردی کے مرید ہیں، جو امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور کردستان کے رہنے والے ہیں، اور حضرت علامہ شامی بھی انہی کے مرید ہیں، انہی سے بیعت ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ان کے کلاس فیلو یا استاد بھائی ہونے کی حیثیت سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو حضرت ادر قرار کے بارے میں صوفیہ نے خلافت بلا فصل کا دعویٰ کیا، اسے مراد خلافت باطنہ ہے، اور وہ خلافت باطنہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ خلافت الارشاد و تربیت، اس کا رہنمائی کرنا اور تربیت کرنا، جی یعنی جملہ زمرہ ہائے اولیاء اللہ کو تعلیم فراہم کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، جس منزل پر ان کا سوچ بچار اور صلاحیت رکے اس جگہ سے آگے ان کی رہنمائی کرنا، یہ علی مرتضیٰ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد والامتداد و تصرف، اور امداد اور تصرف، لوگ ہر معاملے کہتے ہیں یا علی مرتضیٰ مدد کر، بے شک، تو یہ فرماتے ہیں خلافت باطنیہ کا فنکشن یہی ہے کہ وہ مدد کرتا ہے، خلافت باطنیہ مدد کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اسلام کی اندرونی حیثیت کی حفاظت کرتی ہے۔ خلافت ظاہرہ کا کام ہے کہ وہ حدود کا خیال، حدود کا قائم کرتی ہیں، یعنی جو حدیں مقرر کی ہیں، بدکاری کی یہ حد ہے، شراب کی یہ حد ہے، چوری کی یہ حد ہے، اللہ حضرت حدود ان کو کہتے ہیں جن کا تعین خود خدا کرتا ہے اور رسول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اولي الامر کو حدود کے تعین کا حق نہیں ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب وہ ثابت ہو جائیں یہ کمپاؤنڈیبل کیس نہیں ہے، یعنی قابل راضی نامہ نہیں ہے، جی یعنی دونوں پارٹیاں آپس میں راضی ہو جائیں، جس نے بدکاری کی ہے، جس نے بدکاری کروائی ہے، اگر دونوں راضی ہو جائیں تو اس راضی نامے سے ان کی سزا ٹلے گی نہیں۔ بے شک، چوری ثابت ہو جائے تو پھر چور بھی اور جس کا مال تھا دونوں راضی ہو جائیں، قانون کہتا ہے اس کا ہاتھ ضرور کٹے گا، جی اس پر کوئی راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ جی حدود کا یہ معنی ہے۔ جی خلافت ظاہرہ کا کام ہے حدود کا قائم کرنا، جی، یعنی جو شریعت اسلامیہ میں سزائیں مقرر ہیں جن کو ٹالا نہیں جا سکتا، آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، اور ان میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا، جی، ان کی اقامت، ان کا قائم کرنا، یہ خلافت ظاہریہ کا مضمون ہے۔ اور لشکروں کی تیاری کرنا، آرمی موبلائز کرنا، اور اسلام کے بیضہ اسلام کی حفاظت کرنا۔ بعض اس کا لفظ بیزا کرتے ہیں، بعض بیضہ کرتے ہیں، اس سے مراد پریسکرائبڈ ایریا ہے، اسلامی ریاست کا وہ علاقہ جو جن خطوط کے اندر اسلامی ریاست واقع ہے، یعنی پریسکرائبڈ ایریا 1، پاپولیشن 2، اور انتظامیہ 3، اور ریاست اعلیٰ 4۔ یہ 4 چیزیں ملیں تو ملک بنتا ہے۔ تو ریاست خلافت ظاہرہ کا کام ہے اسلامی پاپولیشن کا، ان کے انتظامیہ کا، ان کے فیصلوں کا، اور سرکاری لشکروں کا آرمی موبلائز کرنے کا، اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا بندوبست، یہ خلافت ظاہرہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جتنے اسلام کے دشمن ہیں، تلوار یا نیزے یا راج الوقت جتنے ہتھیار ہیں، ان کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرنا اور ڈیفینس کرنا۔ آج الحمدللہ پاکستان خود کفیل ہے، سبحان اللہ، جتنے اس کو میدان کے لیے ہتھیار چاہیے وہ پاکستان خود بناتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہندوستان خود نہیں بناتا، وہ خریدتا ہے، اور اس کے جتنے خریدے ہوئے ہتھیار ہیں، پاکستان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ اگر جوابی کارروائی یہ کریں تو وہ ہتھیار راستے میں پیرالائز ہو سکتے ہیں۔ بے شک، وہ میزائل ماریں جی، کہ پاکستان کی آبادی پر یا پاکستان کے کسی
کینٹ میں، چھاونی میں، یا جس جگہ سرکاری اڈے ہیں دفاع کے، اس جگہ کو تباہ کرنا چاہیں، ادھر سے وہ ماریں تو جوابی طور پر ان کے پاس وہ ہتھیار موجود ہیں، وہ میزائل موجود ہے کہ جوابی طور پر ماریں. تو ہندوستان کے جتنے بھی میزائل ہیں راستے میں ان کو پیرالائز کر دیں، وہ آ کے راستے میں گر جائیں، کوئی نتیجہ نہ لائیں. اور پاکستان خود بناتا ہے، خریدتا نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے، آج تک جتنی مرتبہ بھی انہوں نے ڈرون حملے کیے ہیں یا ہندوستان نے اس طرح کے جہاز بھیجے ہیں، پاکستان نے پکڑے ہیں، لیکن پاکستان کا بگاڑ کچھ نہیں سکے. نہیں تو وہ ہتھیار لے کے آئے تھے نا، تو اب بگاڑ کچھ نہیں سکے. تو انشاءاللہ تمام عالم اسلام کو اس بار کا اطمینان بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان انشاءاللہ کسی کے سامنے خم کھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہر ایک کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی پوزیشن میں ہے. اور اپنے پاکستان آرمی کو ہم سلام کہتے ہیں. پاکستان آرمی بڑی بہادر ہے، بڑی دلیر ہے. آج تو پاکستان بڑی ترقی کر چکا ہے. اور 65 کی جنگ ستمبر میں بڑے مشہور حالات ہیں، جب سومناتھ کے مقام پر گمسان کا رن پڑا تو جدو جٹ تیارے پرواز کر دے، سومناتھ دا کالجا تڑکدا سی. 65 ستمبر دی جنگ اندر ساڑی فتح دا تبل پیا کھڑکدا سی، جدو جٹ تیارے پرواز کر دے، سومناتھ دا کالجا تڑکدا سی. تو ماشاءاللہ وہ پاکستانی آرمی جان دینے والی قوم ہے. اور سن 14 کی لڑائی میں بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے انگریز کو جنگ جیت کے دی تھی. اور 40-44 والی جنگ میں بھی زیادہ تر پنجاب اور فرنٹیئر کے لوگ اس میں شامل تھے، انہوں نے میدان مارے تھے. انہی لوگوں کی اولادیں آج یہاں موجود ہیں. اگر کہیں کوئی بری خبر ملی ہے تو قیادت کی وجہ سے ملی ہے، آرمی کی طرف سے نہیں ملی. آرمی دلیر اور بہادر ہے، موت قبول کر سکنے والی ہے، اس کو جان بچانے کے لیے ہتھیار پھینکنے کی ضرورت نہیں. کسی شرابی نے ان کو اگر غلط رائے دے کر کے ان کو ہتھیار پھینک دو تو یہ قیادت کا قصور ہے، آرمی کا قصور نہیں. آرمی ہماری خدا سے زندہ رکھے میدان کے دھنی ہیں، اور الحمدللہ اسلحہ جات کے اعتبار سے بھی خود کفیل ہیں. مگر خلافت ظاہریہ کا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کے ظاہری ڈھانچے کی حفاظت کرتی ہے. خلافت باطنیہ کا کیا فنکشن ہے؟ کہتے خلافت باطنیہ کا فنکشن ہے کہ وہ اسلام کے باطنی ڈھانچے کی حفاظت کرتی ہے. جیسا کہ مرزا قادیانی ابھرا تھا نا، تو خلافت باطنیہ کا ایک درویش میدان میں آیا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا. نہیں تو مولانا لوگ دوڑ کے واپس آ کے مار کھا کے آتے تو بھی کہتے ہم جیت کے آئے ہیں. لیکن جس جیت کو ساری دنیا نے جیت مانا ہے اور مرزائیوں نے بھی اس کو جیت مانا ہے، دوست اور دشمن اسلام کے سارے فرقوں نے بھی اس کو اسلام مانا، فتح مانا ہے، وہ اس کا علم بردار کون تھا؟ جو خلافت ظاہریہ کا بھی کفیل تھا، خلافت باطنیہ کا بھی کفیل تھا. تو خلافت باطنیہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے جو اندرونی حقیقت ہے، ڈھانچہ، اس کی حفاظت کرتا ہے. اور ظاہر کا کام ہے کہ ظاہری ڈھانچے کی حفاظت کرتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ باطنی ڈھانچے کی حفاظت کرنا یہ ہر وقت کے کتب کا کام ہے. حضرت امام ابن عابدین شامی، ان کے 16 رسالے، رسالہ نمبر 2 کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا کتب حضرت سیدہ خاتون جنت کی ذات ہے. میں یہ بات کبھی جرت نہ کر سکتا، مگر امام ابن عابدین شامی عالم اسلام کا وہ مانا ہوا آدمی ہے جس کو علماء ظاہر نے بھی مانا ہے، علماء باطن نے بھی مانا ہے، اپنوں نے بھی مانا ہے، بیگانوں نے بھی مانا ہے، تسلیم کیا ہے کہ سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کمال درجے کے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلی کتب خاتون جنت ہے. یعنی اسلام کے باطنی ڈھانچے کی جس نے حفاظت کی ہے وہ خاتون جنت کی ذات پاک ہے.
سبحان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا قطب مدار اہل بیت کے خواتین میں سے ہو، یہ بڑی ڈسٹنکشن ہے، بڑا امتیاز ہے۔ سبحان 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 یہ حضرت سید محمود آلوسی بغدادی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی خلافت ظاہریہ کے ساتھ خلافت باطنیہ بھی اکٹھی ہو جاتی ہے، جیسا جناب علی مرتضیٰ ان کے پاس خلافت ظاہریہ بھی آئی اور خلافت باطنیہ بھی آئی، لیکن دونوں خلافتوں میں تناسب کیسا ہے، آپس میں نسبت کیسی ہے؟ کہتے ہیں خلافت ظاہریہ چھلکے کی مانند ہے، خلافت باطنیہ گودے کی مانند ہے، سبحان یعنی بادام کا اوپر کا جو چھلکا ہے جی اس کو قشر کہیں گے۔ تو سید محمود آلوسی بغدادی اپنے انالیسز بیان کرتے ہیں کہ خلافت ظاہریہ چھلکے کی مانند ہے، خلافت باطنیہ جو اس کے اصل ڈھانچے کی اندرونی حقیقت کی حفاظت کرتی ہے، اندرونی حقیقت کے لیے پہلے تو علوم غیبیہ میں دسترس چاہیے، یہ خلافت ظاہریہ کے آدمی میں یہ ہونا ضروری نہیں ہے، تو اس کی وہ حفاظت کرتا ہے، اس لیے اس کی حیثیت گودے کی ہے، جیسا بادام توڑو تو بیچ میں سے مغز نکلتا ہے، تو جو مغز نکلا ہے وہ خلافت باطنہ ہے، سبحان اور جو اوپر چھلکا ہے یہ خلافت ظاہرہ ہے۔ کبھی یہ دونوں خلافتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جیسا کہ جناب حیدر کرار کے دور میں اکٹھی ہوئی ہیں، اور جیسا کہ حضرت امام مہدی آخر الزمان وہ بھی اہل بیت میں سے، ائمہ اہل بیت میں سے۔ اگر آج کا کوئی نادان انسان یہ کہتا ہے کہ ائمہ اہل بیت یہ شیعہ کے ہیں، تو بتاؤ حضرت امام مہدی آخر الزمان ایک اکیلا شخص ہے خدا کی زمین پر، جب آئے گا تو پوری دنیا سے کفر مٹے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن نے بھی کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ سبحان اللہ قبل موت ہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جائیں گے جس دنیا پر کوئی دوسرا مذہب نہیں رہے گا سوائے اسلام کے، سبحان اللہ لیکن اس کے لیے پہلے حالات کس نے ہموار کیے ہوں گے؟ امام مہدی آخر الزمان نے۔ سبحان اللہ تو پوری روئے زمین پر انبیاء آئے، مرسلین آئے، ولی آئے، غوث آئے، کتب آئے، لیکن کسی کے زمانے میں پوری روئے زمین سے کفر اور شرک نہیں مٹا۔ سبحان اللہ اگر پہلی مرتبہ مٹے گا تو امام مہدی آخر الزمان جو سیدہ فاطمہ کا لال ہے، سبحان اللہ علی مرتضیٰ کا نور نظر ہے، اس کے ذریعے سے وہ سبحان اللہ یہ سما قائم ہوگا سبحان اللہ کہ کل روئے زمین سے کفر کا خاتمہ ہوگا، سبحان شرک کا خاتمہ ہوگا، سبحان اللہ اور دولت کی فراوانی ہوگی۔ واہ واہ مرزا جی کبھی کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ ماں مہدی ہوں۔ تو بس یار ان کے بارے میں تو ہے جیسے وہ آئیں گے تو دولت کی بڑی فراوانی ہوگی، تم تو جس زمانے میں آئے ہو چندے مانگ کے اپنا لنگر شروع کرتے ہو۔ حقیقت الوحی 334 پہ مرزا جی لکھتے ہیں کہ لنگر میں مالی مشکلات بڑھ گئیں تو اللہ کی بارگاہ میں نے فریاد کی مولا کریم پیسے ملنے چاہیے۔ یہ پہلا مدعی نبوت ہے جو خدا سے رحمت مانگنے کے بجائے، عنایت مانگنے کے بجائے، معرفت مانگنے کے بجائے، علم و عرفان مانگنے کے بجائے، اللہ کا قرب مانگنے کے بجائے رب سے پیسے مانگتا ہے۔ تو کہتے اس وقت ایک فرشتہ میرے پاس آیا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ان کا میں خدا کی طرف سے فرشتہ آیا ہوں۔ نام کیا ہے؟ ان کا نام میرا ٹیچی ہے۔ یار امام سوری کی روایت لم ینزل وحی الا باللغۃ العربیہ فترجمہ کل نبی لقوم بلسانہم، کہ کوئی وحی آسمان سے نہیں آئی جو عربی میں نہ آئی ہو، عربی میں وحی آتی رہی، لیکن یہ خدا کی وحیوں کی عادت ہے، عربی میں آتی رہی اور ہر قوم کا نبی اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے دیتا رہا۔ یہ اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی روایت کیا ہے۔ اور ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم لیبین لہم، اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ حضرت رب ذوالجلال کی بارگاہ سے جو بھی وحی آئی ہے وہ عربی میں آئی ہے، ان کے نبی نے ان کو اپنی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ لیکن عجیب ہے، آپ کے جھوٹ ہونے کی نشانی ہر چیز میں موجود ہے۔ آپ کھجلیں بھی اس کے اندر جھوٹ موجود ہے، آپ کے کھانے پینے میں جھوٹ موجود ہے۔ کیسا ہے فرشتہ، نام کیا ہے؟ ٹیچی
ٹے بھی اور چے بھی، یہ دونوں غیر عربی الفاظ کبھی عربی میں استعمال نہیں ہوتے. اس طرح کی وحی، لیکن جس طرح کا نبی ہو اس طرح کی وحی آتی ہے. ہمارے پٹھوار میں ایک مثال مشہور ہے، انیاں اوراں دے لولے فرشتے. وہ جس طرح کا نبی ہے اسی طرح کی اس کی وحی ہے. تو آج کم سے کم مرزائیوں کو شرم آنی چاہیے کہ مرزے کا جھوٹ ایک تو اپنے طور پر الگ الگ ثابت ہوا، ایک لاہور کے اکھاڑے میں دنیا اکٹھی ہے، سارے مسلمان حضرت خواجہ گولڈوی کی طرف ہیں اور سارے بے ایمان مرزا قادیانی کی طرف سے، لیکن سب نے مانا ہے کہ خواجہ گولڈوی جیتا ہے اور مرزا ہارا ہے. ہارنے اور جیتنے کی ایسی واضح مثال امت مسلمہ کی تاریخ میں نہیں ملتی. تو خلافت ظاہریہ اور باطنیہ کبھی دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں. ان میں پہلی مثال حضرت علی مرتضیٰ کی ذات پاک ہے کہ جنہوں نے پہلی امتوں میں بھی ولایت تقسیم کی ہے اور امت مسلمہ میں تقسیم کی ہے. اور ائمہ آل بیت حضرت مولا مرتضیٰ کے نمائندے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا نا، ثم علی ذالک المنصب الائمۃ الکبار من اولاد ہی، اور ایک الفاظ یہ بھی من ابنائی ہی، علی مرتضیٰ کی اولاد میں سے جو ائمہ کبار ہیں وہ اس عہدے پر فائز رہے ہیں. اور الحسن عسکری و عبد القادر الجیلی و علی ذالک المنصب الی یوم القیامہ، کہ تقسیم ولایت کرنا یہ حضرت محمد عسکری تک رہا ہے. وہ جن کو ولی بناتے رہے، یار وہی معاذ اللہ گمراہ بھی ہوں اور وہی ولی بنائیں. تو ولی بنانا یہ صاحب ہدایت کا کام ہے. ہدایت کے کمال کا نام ولایت ہے. جس قوم کے اندر ولی پائے گئے ان کے اندر ہدایت تسلیم ہوتی ہے، اور جن کے اندر ولی نہیں پائے گئے ان کے اندر ہدایت تسلیم نہیں ہوتی. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کتب خانے ہیں، مدرسے ہیں، کتابیں ہیں، مسجدوں کے اونچے مینار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ صداقت کی کافی نشانی نہیں ہے. اگر تم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو، اپنی صفوں میں داتا گنج بخش علی اجویری لاؤ، اپنی صفوں میں خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار لاؤ، اپنی صفوں میں والی بغداد شہنشاہ جیلان لاؤ، اپنی صفوں میں باجد بستامی لاؤ. باجد بستامی کے بارے میں حضرت شریف جرجانی نے اپنی کتاب شرح مواقف کے اندر بڑا خوبصورت لکھا ہے. کہتے ہیں باجد بستامی کی ملاقات حضرت جعفر صادق سے نہیں ہوئی، وہ وفات پا گئے. تو پھر انہوں نے فیض کس طرح کیا؟ کہ ان کی قبر سے استفادہ کرتے رہے. بیعت ان کی ثابت نہیں، ملاقات ہی ثابت نہیں، بیعت کس طرح ثابت ہو؟ کہ پھر کام وہ کیا کرتے کہ جو حضرت امام جعفر صادق کا خاندان تھا ان کے لیے پانی بھرتے رہے. یہ لیجئے، میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ جلد نمبر 8 ہے، صفحہ 404 ہے. اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ حضرت باجد بستامی ان کے بارے میں پوچھا گیا خواجہ جنید بغدادی سے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ہاں باجد بستامی کس درجے کے درویش ہیں. انہوں نے فرمایا جس سے آسمانی قدسیوں میں جبریل امی ہیں، اسی طریقے سے اولیاء اللہ میں حضرت باجد بستامی ہیں. پوچھیں گے فیض لائے کہاں سے ہو؟ کہا حضرت امام جعفر صادق کا پانی بھرا ہے. امام جعفر صادق کا پنیارا کتنی شان کا انسان ہے کہ جس سے آسمانی قدسیوں میں جبریل ہے، اس سے زمین پر وہ ہے. اور ان کے مطلب خبر کون دے رہا ہے؟ خواجہ جنید بغدادی. پوچھو خواجہ جنید بغدادی کون ہے؟ یار وہ ایک شاہی پہلوان ہے جو کسی اسکول میں نہیں گیا، پڑھنے نہیں گیا، کشتی کرتا رہا، دنگل کے ہاتھ سیکھتا رہا، کشتی کے داؤ سیکھتا رہا، شاہی پہلوان تھا اور ان کا بڑا انعام مقرر تھا. ایک سید صاحب آئے، انہوں نے آ کر کے اس نکارے پر چوٹ ماری.
یہ چیلنج کو قبول کرنے یا چیلنج دینے کی علامت تھی کہ ہر پہلوان جو ورلڈ چیمپئن ہوتا تھا اس نے نکارہ رکھا ہوتا تھا، اس نکارے پر آ کر کے کوئی چوٹ مارتا تھا تو اس سے پھر یہ سمجھا جاتا تھا آج کوئی اس کے مقابلے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک شخص نے ان کے نکارے پر چوٹ ماری تو خواجہ جنید بغدادی آئے اور آ کر کہنے لگے آپ میرے ساتھ کشتی لڑنے آئے ہیں؟ جی لیکن حضرت خواجہ جنید بغدادی کا ڈھانچہ ایسا تھا کہ دیکھ کے ہاتھی بھی گھبرائے، بہت خوبصورت باڈی بنی ہوئی تھی، ان کا دھکا سینا والا خدا کی زمین پر بندہ کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کو انہوں نے بتایا کہ میں آپ کے ساتھ دنگل لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ ان کا آپ بڑے نحیف و نزار، کمزور، آپ کے پٹھے لٹکے ہوئے، آپ کے پٹھے اس طرح باریک اور بغیر کسی طریقے نظر آتے ہیں جس طرح کہ ایک سارنگی نواز کی تاریں ہوتی ہیں، آپ کی رگیں تاروں کی طرح نظر آ رہی ہیں۔ میں تو اگر بھینس کو ایک مکہ مار دوں جگہ پہ تڑپ کے مر جائے۔ آپ کس شوق میں؟ ان کا کل اکھاڑا بتلائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اگلے دن ڈنگے کی چوٹ ہو گئی، سارے ملک اکٹھا ہو گیا، دنگل دیکھنے کے لیے آئے۔ آج خواجہ جنید بغدادی کے مقابلے میں ایک پہلوان آیا ہوا ہے، وہ کشتی لڑنا چاہتا ہے۔ جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو خواجہ جنید بغدادی کی پھونک بھی نہیں سہ سکتا۔ قریب گئے تو انہوں نے کہا میں سید ہوں، میں اولاد رسول میں سے ہوں، حضرت خاتون جنت کا خون میری رگوں میں ہے، میری بیٹیاں جوان ہیں، میرے پاس کوئی پیسہ دھیلا نہیں ہے کہ میں عزت کے ساتھ ان کو گھر سے روانہ کر سکوں۔ اب اگر مہربانی کرو گر جاؤ تو وہ تمہارا انعام مجھے مل جائے گا، میں اپنی بیٹیوں کو عزت کے ساتھ گھر سے روانہ کر دوں گا۔ تو خاتون جنت کی بارگاہ میں درخواست کروں گا کہ آپ پر خاص مہربانی فرمائیں۔ خواجہ جنید بغدادی کی بات دل کو یہ بات اپیل کر گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جو ہی پہلے راؤنڈ میں آئے تو خواجہ جنید بغدادی خود گر گئے، شاہ صاحب کو یہاں اوپر بٹھا لیا۔ اس وقت نفس نے بہت کچھ چیخو پکار کی، لیکن انہوں نے کہا میرے ایمان کے سامنے دم نہیں مار سکتے ہو، میرا ایمان کہتا ہے میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کے لیے قربانی دی ہے۔ رات کے وقت جو ہی اپنے بستر پہ لیٹے تو دیکھا سید دو عالم علیہ السلام ہے۔ فرمایا اس وقت کے خدا کی زمین پر جو بڑے سے بڑے نامدار اولیاء اللہ ہیں ان میں تمہیں شمار کر لیا ہے۔ یار کل تک تو اس بندے کو نماز کے سجدہ صاحب کا طریقہ نہیں آتا تھا اور کوئی عبادات اور ریاضات کا طریقہ نہیں آتا تھا، نیک شخص تھے، پہلوان تھے، لیکن دین کے بارے میں معلومات ہی نہیں تھی۔ یک لخت ایک پہلوان سے اٹھا کے اولیاء اللہ کے اس زمرے میں لے جانا جو خدا کی زمین پر بے مثال لوگ ہیں، ان میں شامل کر لینا، یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ ایک سید کی دعا سے ہوا۔ باعث بستامی کو یہ مرتبہ کس طرح ملا؟ باعث بستامی نے پانی بھرا ہے، کس کا؟ حضرت امام جعفر صادق کا۔ اور پھر وہ کس مرتبے پر فائز ہوئے؟ کہا وہ اس مرتبے پر فائز ہوئے کہ حضرت خواجہ باعث بستامی کا کہ جو مرشد تھے بلکہ مرید تھے، ان کا نام تھا ابو الحسن خرقانی۔ ابو الحسن خرقانی جو تھے وہ مرید تھے کس کے؟ باعث بستامی کے۔ باعث بستامی کا سن وفات ہے 269 اور ابو الحسن خرقانی کا سن ولادت ہے 303۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باعث بستامی کی وفات کے 34 برس بعد وہ پیدا ہوئے۔ تو جب پیر اور مرید کے درمیان ملاقات ہی نہیں تو پھر بیعت کس طرح ہوئی؟ لیکن وہ سید آل بیت کا پنہارا ہے، یہ ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا بغیر بیعت کرنے کے، بغیر ملاقات ہونے کے، اس مرتبے پر پہنچا کہ سلطان محمود غزنوی ان کا مرید تھا۔ حاضر ہوا کہ سومناتھ کے مقام پر
میں نے بڑے حملے کیے لیکن 17 حملوں میں فیل ہو کے واپس آیا ہوں، دعا فرمائیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا یہ میری قمیص لے جاؤ، جب کسی درگاہ میں بند ہو جاؤ کوئی صورت نہ نکلے، اس وقت یہ میرا کرتا وہاں رکھ کے تو دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں سومناتھ کے مقام پر جب چاروں طرف سے ہندوؤں نے گھیر لیا، اب نہ بھاگنے کا راستہ ہے نہ ٹھہرنے کی گنجائش ہے، اس وقت کرتا سامنے رکھ کے دعا کی، مولا کریم جس مرد خدا کا یہ کرتا ہے نا، اس کی برکت سے ہندوستان کو فتح کر دے۔ کہتے ہیں وہ جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں، ہتھیار لے کے بھاگ رہے ہیں، ہم ان کا پیچھا کریں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، ساری لڑائی میں ختم ہو چکے ہوئے ہیں، خالی ہاتھ والے ہتھیاروں کو والوں کو پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں۔ جب کامیاب ہوئے تو تحفے طائب لے کر کے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن دیکھا وہ روٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا میں میدان مار کر کے آیا ہوں، مجھے شاباش کہیں، میری داد دیں۔ آپ فرمایا میں ناراض اس وجہ سے ہوں کہ جس وقت تو نے دعا مانگی تھی ہندوستان کو فتح فرما، اس وقت رب کی رحمت تلی ہوئی تھی کہ اگر تم یہ کہہ دیتے ہندوستان کو مسلمان کر دے، رب مسلمان کر دیتا۔ یار اب بتاؤ ہندوستان کو فتح کیا سلطان محمود غزنوی نے یا ایک درویش کے کرتے نے؟ وہ درویش کا کرتا کدھر تعلق رکھتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کے پنیارے سے تعلق رکھتا ہے، تو امام جعفر صادق کا پنیارا اس کی یہ شان ہے۔ آج اتفاق سے امام زین العابدین کا یوم شہادت بھی ہے۔ حضرت امام زین العابدین جو ہیں ان کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو ایران فتح ہوا، ایران کے فتح ہونے کے موقع پر اس وقت خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی، اس فتح میں حضرت سلمان فارسی شریک ہیں، لڑے ہیں۔ وہ کن سے؟ آپ ساتھ تھے نا بغداد میں؟ صاحب نہیں ساتھ تھے، آپ ساتھ جب گئے تھے نا مدائن میں جہاں سے سلمان فارسی کا مزار ہے۔ یہ دارالخلافہ ہے ایرانیوں کا، کیانیوں کا۔ کیانیوں نے یہاں حکومت کی ہے، کسرا نے، جس کو سیزر کہتے ہیں انگریزی میں، کسرا کو انگریزی میں سائرس کہتے ہیں، سیزر کہتے ہیں کیسر کو، کیسر کو سیزر کہتے ہیں۔ سیزیرین اسی سے بنا ہے، اس کی ماں کا پیٹ چاک کر کے اس کو پیٹ میں سے نکالا گیا تھا، اس لیے پیٹ کا آپریشن کر کے بچہ پیدا کرنا، اس کا نام سیزیرین ہے۔ اس کو سائرس کہتے ہیں جو کسرا ہے، کسرا کا دارالخلافہ یہی تھا، اور حضرت سلمان فارسی اس خاندان کے بندے تھے۔ ایرانیوں نے کہا کہ تم ایرانی ہو کے ہم سے کیسے لڑ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں پہلے مسلمان ہوں، پیچھے میں ایرانی ہوں۔ اب یہ بات ان علماء کے لیے باعث عبرت ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے وقت قیام پاکستان کی مخالفت کی اور کہا پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، اور بعد میں ان میں سے کوئی سیاسی مقصد کے لیے ادھر آ بھی گئے تو کہتا ہے شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ اگر پاکستان کا بننا گناہ ہے تو مہربانی کریں پاکستان کو چھوڑیں، اس جگہ چلے جائیں جہاں ثواب ہے۔ آج ان مسلمانوں سے پوچھو جن کی مسجدیں گرا کے مندر بنائے جا رہے ہیں اور ان کی بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، بیویوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ان کو کرنے دی جا رہی۔ یہ سارا سیرا ان علماء کے سارا جنہوں نے کہا ہم پہلے ہندوستانی ہیں پیچھے مسلمان ہیں۔ شرم کا مقام ہے۔ کل عبرت نہیں حاصل کی، آج عبرت حاصل کرو۔ آج سچے دل سے پاکستان کے حامی ہو جاؤ، پاکستان کی خیر خواہی کرو۔ پاکستان جب تک دنیا میں زندہ ہے، اسلام اپنی اصلی بنیادوں پر زندہ ہے۔ پوری روئے زمین پر جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے وہ صرف پاکستان ہے۔ سعودی عربیہ ایک قبیلے کے نام پر بنا ہے جن کا نام سعودی عربیہ ہے، اور مصر کا جو ملک ہے وہ ناصر نے کہا تھا اٹھو فرعون کے بیٹو، حالانکہ اس بے ایمان کا بیٹا تھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی اس کا بیٹا کہلانے کو فخر سمجھتے تھے۔ تو عربوں نے جتنی فتوحات حاصل کی تھی وہ عرب بن کے نہیں کی تھی،
وہ مسلمان بن کے کی تھیں، جی جو دوبارہ عرب ہو گئے، جگہ جگہ مار کھانی شروع کر دی، جی کہاں سے چلے تھے کہاں آ گئے، جہاں سے چلے تھے وہاں آ گئے۔ بے شک بے شک مسلمان بن کے رہو، یہ ہماری کامیابی کا راز ہے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سبحان اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، تم کامیاب رہو گے۔ سبحان صحت عقیدہ شرط ہے۔ معروضہ تم نے کھانی شروع کی ہے، جس وقت تمہارے عقائد میں خرابی آئی تو حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جب قلعہ جلولہ فتح ہوا تو ایرانیوں نے دریائے دجلہ سے پار ہوتے وقت انہوں نے لکڑی کا پل تھا اس کو آگ دے دی تاکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بند ہو جائے، کسی طرح مسلم آرمی جو ہے دریا کو عبور نہ کر سکے۔ تو سامنے کھڑے ہیں دریا کے پار ایرانی اور للکار رہے ہیں، ادھر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک۔ گردش ایام دیکھیے، سعد ابن ابی وقاص پہلا وہ شخص ہے جس نے احد کے میدان میں سرکار کی طرف سے دشمن پر تیر پھینکے۔ ان کا بیٹا ایسا بدبخت ہے جس کا نام عمر بن سعد ہے کہ جس نے کربلا شریف پر سب سے پہلے اہل بیت پر تیر پھینکا ہے۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ اس کو جاگیر ملنے والی تھی، رائے کا علاقہ بطور جاگیر کے ملنے والا تھا۔ یہ جاگیریں جو تھیں بڑے بڑے ایمانداروں کو انہوں نے بے ایمان کیا ہے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی نے جو اہل حدیث میں سے تھے، انہوں نے کتاب لکھی الاقتصاد فی الجہاد، جس میں کہا انگریز کے ساتھ جہاد کرنا حرام ہے۔ ہمارے مذہب کے چوٹی کے نامدار بزرگ تھے جن کا نام تھا فضل خیر آبادی، ان کو جزائر انڈیمان کی سزا ملی تھی، اور ہمارے مذہب اور ملت کے چوٹی کے درویش تھے اور کمال درجے کے عالم تھے، گلبرگہ شریف کے سجادہ نشین تھے جن کا نام لاڈلے حسین شاہ تھا، ان کو پھانسی دیا گیا تھا۔ یار آج کہتے پاکستان ہم نے بنایا، پاکستان انہوں نے بنایا جنہوں نے جیلیں کاٹی، جن کو پھانسیاں دی گئیں۔ تم تو اس وقت بھی تذکرۃ الرشید یہ آپ نکالیں اس کو، اور 1857 کی جنگ آزادی کی تاریخ نکالیں۔ آپ کے چوٹی کے اکابر بزرگ جو ہیں یہ چاروں کے چاروں انگریز کی طرف سے ہو کے مسلمانوں سے لڑے، لیکن جنہوں نے کہا تھا کہ الاقتصاد فی الجہاد، یہ مولوی نذیر حسین صاحب اہل حدیث، ان کو جاگیر بھی دی گئی تھی۔ جاگیروں کا برا ہو، جس نے جب بھی کبھی مسلمانوں میں شرائط پائی ہے تو مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ نواب صدیق الحسن قنوجی کو بھی اسی وجہ سے جاگیر ملی تھی۔ ریاست بھوپال ان کو جو جاگیر میں ملی وہ ان کے کوئی شجاعت نہیں سی، وہ زیادہ سے زیادہ 3.5 فٹ قد کے اونچے تھے، اور جتنے اونچے تھے اتنے ہی چوڑے تھے، رنگ کالا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور گربگی مائل تھیں، یعنی نیلی۔ اس رنگ کا انسان تاریخ نہیں بتاتی کون کون بندہ گزرا، شاید کسی برے آدمی کا نام لوں تو گستاخی ہو۔ بہرحال انہوں نے بھی کہا تھا کہ انگریز کے ساتھ جہاد کرنا منع ہے۔ جو ان کے بڑے گرو تھے سید احمد بریلوی، انہوں نے کلکتے کی ایک تقریر میں، جس کو لکھا ہے مرزا حیرت دہلوی نے، حیات طیبہ کے نام سے وہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بتایا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ بالا کوٹ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ادھر تو آبادی سکھوں کی ہے اور حکمران وہاں کا مسلمان ہے۔ یار محمد خان والیے یاگستان سے آ کے لڑے تھے، جس کے ہاتھوں مارے گئے اسماعیل دہلوی بھی، سید احمد بریلوی بھی۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ انگریز کے ساتھ جہاد کرنا حرام ہے۔ تو جن کے حق میں یہ فتویٰ دیا تھا انہوں نے بھی تو ان کو کچھ دیا تھا نا۔ یہ جاگیروں کا برا ہو، جاگیریں ملتی رہیں مسلمانوں میں بھی۔ اس زمانے میں جو جاگیریں ملی ہیں وہ جاگیریں نہیں، وہ لعنت کے توق ہیں۔ آج تک ان لوگوں کا دین و مذہب کچھ نہیں ہے کہ جنہوں نے انگریز سے جاگیریں پائی تھیں، اور ان کی اولادیں کہتے ہم جاگیردار ہیں۔
لیکن یہ نہیں بتاتے ہو کہ یہ جاگیر تمہارے ایمان کی قیمت پر تمہیں ملی تھی، مسلمانوں سے غداری کی تھی، یہ غداری کی یادگار ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی اس جنگ میں موجود تھے جس وقت ایرانیوں نے اس پل کو آگ دے دی اور انہوں نے کوشش کی کہ کوئی مسلمان آرمی کے کوئی حصہ ادھر نہ آئے۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی نے کہا حضرت سعد سے، کہا سعد تمہیں وہ حدیث یاد ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کھجوروں کے نیچے مدینہ طیبہ میں، سرکار نے فرمایا تھا، یہ مسلم کی شریف کی حدیث ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی، جمعے والا دن ہوگا اور دشمن للکار رہا ہوگا تو دریا کو پار کرنے کا سوال ہوگا، وہ چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ دریا کو پار کرے گی، بری طرح سے زخمی ہوگی مگر ٹلے گی نہیں۔ اللہ ان کے ہاتھ پر ایران کا جو قصر ابیض ہے، وائٹ ہاؤس، یہ امریکہ کا جو وائٹ ہاؤس ہے، یہ 1891 میں آگ لگی تھی اس کو، یہ کالا ہو گیا تھا، بعد میں اس کی سفیدی کرائی تو اس کا نام رکھ دیا وائٹ ہاؤس، وگرنہ وائٹ ہاؤس قصر ابیض کا نام تھا۔ قصر ابیض کا معنی ہی ہے وائٹ ہاؤس۔ تو جس وقت حضرت سلمان فارسی نے یہ بات یاد دلائی، ساتھ کہتے ہاں یاد آ گئی ہے، واقعی یہ بات سرکار نے کہی تھی۔ ان کا دیکھے بندے کتنے سارے ہیں، کہنے بندے تھوڑے سے ہیں، 60 شاہ سوار ہیں، یہ بھی سرکار نے فرمایا تھا نا، ان کی قیادت کرے گا سلمان فارسی، قصر ابیض اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا، اور جمعے کی پہلی اذان قصر ابیض کے مینار پہ چڑھ کے سلمان فارسی دے گا۔ یاد آ گئی ہے؟ ان کا جی یاد آ گئی۔ ان کا دن کون سا ہے؟ کہا جمعہ ہے۔ کہا بندے کتنے سارے ہیں؟ کہا 60 شاہ سوار ہے۔ کہا ان کا انچارج کون ہے؟ کہا سلمان فارسی ہے۔ انہوں نے کہا بندے تھوڑے سے نہ جائیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا سرکار کا علم کہے کامیاب ہوں گے تو تم کہتے ہو تھوڑے ہیں، یار تھوڑا ہونا کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ سرکار کی بات صادق آ رہی ہے۔ جمعے کا دن بھی ہے، بندے بھی تھوڑے سے ہیں، انچارج بھی سلمان فارسی ہے، پیچھے سے گھوڑا خدا کے لائے، دریا کے ساحل پر کہا گھوڑے رب کا نام لے، جمپ کرایا گھوڑے کو تو دریا کی موجوں میں داخل ہو گئے۔ پیچھے 60 شاہ سواروں نے گھوڑے داخل کر لیے۔ اب شاہ سوار کی گردن نظر آ رہی ہے، گھوڑے کی گردن نظر آ رہی ہے، باقی باڈی ان کی دریا میں ڈوبی ہوئی ہے اور خون سے پانی کی سطح خون آلود معلوم ہو رہی ہے۔ تیر لگے ان کے منہوں پر، گھوڑوں کے منہوں پر۔ ساتھ کہتے ہیں واپس آ جاؤ۔ ان کا طوفان بحر دیکھ کر جو اپنی کشتی موڑ لے، وہ پار کب اتر سکا جو حوصلہ یوں چھوڑ دے۔ وہ دن گئے کہ تم سے ڈرا کرتے تھے اجل، اب زندگی ہے نام تیرے انتظار کا۔ اب ہمارے نزدیک زندگی موت کے انتظار کا نام ہے۔ موت سے بھاگنے کا نام زندگی نہیں، موت کے انتظار کا نام زندگی ہے۔ وہ دن گئے کہ تم سے ڈرا کرتے تھے اجل، اب زندگی ہے نام تیرے انتظار کا۔ اس زندگی کا فائدہ بھی کیا ہے؟ ہلالی فارسی کے ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں مردم ازیں علم کے نہ مردم برائے تو، مردم ازیں علم کے نہ مردم برائے تو، اے خاک بسر باد نہ شد خاک پائے تو۔ میں اس غم سے مر ہی گیا ہوں کہ تیرے لیے مر نہیں سکا، میرے سر پہ خاک پڑے تیرے قدموں کی خاک نہیں ہو سکا۔ مظاہر جناب آنن فانن سامنے والے ساحل پر جا لگے، جو ہی پہنچتے گئے ایرانی سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگے۔ ان کا مجنون مجانین، یہ پاگل آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی نے دروازے پر پہنچنے کے بعد نہ آؤ دیکھا نہ تھاؤ، پیچھے ہٹ کے ایک دھکا دیا۔ 225 برس کا بوڑھا ایک دھکے سے شاہی قلعے کا دروازہ 2 ٹکڑے کر دیا، اور آج تک اس کو قلعے کو توڑنے کے لیے خاندان عباسیہ نے آلات قلعہ شکن گزارے استعمال کیے، لیکن اس کو توڑا نہ جا سکا۔ کسی نبی کے میلاد کا معجزہ آج زندہ نہیں سوائے ہمارے نبی کے۔ سرکار کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی،
اور قلعے کی دیوار یہاں پھٹ گئی تھی، اس کو مرمت کرنا چاہے مرمت بھی نہیں ہو سکی، اس کو گرانا چاہے گرایا بھی نہیں جا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پھٹن، وہ کریوائس، وہ دراڑ باقی رکھی ہوئی ہے۔ یہ میرے نبی کے میلاد کا دھماکہ ہے جس سے وہ قلعہ ٹوٹا ہے جس کو دنیا کی سپر پاور بھی توڑ نہیں سکی۔ آپ نے اندر جا کے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سیدھے چڑھ گئے، باقی مال لوٹنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا مال نہیں لوٹتا، سرکار کا وہ بول پورا کرنا جو سرکار نے فرمایا۔ اس شاہی قلعے میں سب سے پہلا بندہ جو جمعے کی اذان کہے گا وہ سلمان فارسی ہے۔ اس سے 3 لڑکیاں یزدگرد کی بیٹیاں، جن میں ایک مائی شہر بانو ہیں جو حضرت عمر فاروق کے دربار میں آئیں، باقیوں کو تو تقسیم کیا، ان کو اسی طرح برتاؤ کرنے لگے۔ جناب مولا مرزا مانے آئے، انہوں نے فرمایا یار بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ سلوک بھی بادشاہوں والا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ان کی قیمت ڈالو، ایک میں خرید لیتا ہوں، ایک آپ خرید لیں، اور ایک حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر کے لیے خرید لیتے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ وفات کا قریب آ رہا ہے۔ یہ اس زمانے میں سن 22 میں آپ کا وصال ہو گیا تھا، تو اس وقت مائی شہربانوں کو حضرت مولا مرزا نے خرید لیا اور کہا یہ میرے بیٹے ہیں، ان میں سے کسی کے سر پر ہاتھ رکھ جس سے تو رہنا چاہتے۔ انہوں نے جناب امام حسن کے سر پہ ہاتھ رکھا کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت اور صحت مند تھے۔ انہوں نے فرمایا لا تزوجی فإنه مطلاق، یہ بہت طلاقیں دینے والا مرد ہے، بہت لاڈلے ٹائپ کا آدمی ہے، اس سے شادی نہ کر۔ پھر امام حسین سے شادی، ان سے امام زین العابدین پیدا ہوئے جو امام محمد کے لیے خریدی گئی تھی۔ ان سے جناب قاسم پیدا ہوئے تھے جو مدینہ طیبہ کے فقہاء میں سے ایک فقیہ تھے، جو حضرت عمر فاروق کے لیے خریدی کے خاندان کے لیے خریدی گئی تھی۔ عبداللہ بن عمر سے ان کی شادی ہوئی، ان سے سالم پیدا ہوئے۔ تو سالم امام زین العابدین اور قاسم آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ تو حضرت امام زین العابدین کے متعلق تمام صوفیہ لکھتے ہیں کہ تصوف اور فقیری کی 2 قسمیں ہیں، ایک خلافت، ایک تصوف سنی اور ایک تصوف سلفی۔ تصوف سلفی کے بانی حضرت امام مالک، تصوف سنی کے بانی حضرت امام زین العابدین۔ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، شطاریہ، درکاویہ، دندراویہ، کبرویہ، اویسیہ، ملامتیہ، یہ سارے کے سارے تصوف سنی کی ممبران ہیں۔ حضرت امام مالک کا جو تصوف تھا ان کی ذات سے شروع ہو کر ان کی ذات پر ختم ہو گیا، اس کا نام ہے تصوف سلفی۔ تو اس کا مطلب پوری امت کا مشترکہ پیر جو ہے اس کا نام ہے حضرت امام زین العابدین۔ تو آج ان کا سالانہ عرس بھی تھا۔ آج کے اس مجلس کے لیے سپانسر کیا ہے چودھری محمد رمضان لیسٹر والوں نے۔ ان کی خوش دامنہ صاحبہ کا انتقال ہوا، ان کے جنازے سے واپس ہو کر پاکستان سے واپس آئے ہیں، اور ان کے نانا مکرم حاجی محمد شریف صاحب بڑے محبان اہل بیت میں سے تھے۔ سید خواہ کسی بھی کیٹیگری کا ہو ان کے پاس آئے تو خالی نہیں لوٹاتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، ساری زندگی اہل بیت سے محبت کی ہے۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان کے سارے بیٹے بیٹیاں داماد وہ میرے مرید ہیں۔ اور آج چودھری محمد رمضان کے ایک استاد جن سے انہوں نے قرآن پڑھا ہے، آج ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا ہوگا۔ تو اب وقت اختتام پذیر ہو گیا۔ جو باقی مضامین ہیں حضرت امام زین العابدین یا ائمہ اہل بیت کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آنے والے لیکچرز میں پیش کریں گے۔ اس بات کی ہمیں پابندی کرنی پڑے گی کہ آئندہ 6 آدمیوں سے زیادہ کا اجتماع ہمیں بنانے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے یہ اخبارات میں دیا ہوا ہے کہ اگر 6 آدمی سے زیادہ پائے گئے تو پھر ہم 100 پاؤنڈ جرمانہ کریں گے۔ اور ہمارے گردا گرد ہمارے مخالفین رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ندیم کی زندگی میں ہمارے خلاف بار بار کمپلینٹ ہوئی تھی کہ
کہ ان کے بعد بندے اکٹھے ہوتے ہیں، بڑی مدت تک یہ کام چلتا رہا، پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ تو آج وہ لوگ یہیں موجود ہیں جن کے دلوں میں وہ جلن ہے کہ ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر پائے۔ تو آئندہ 6 بندوں سے تعداد کا بڑھنا ہمارے مشن کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہمارا یہ کام بہت اچھا چل رہا ہے کہ آل بیت کی محبت کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ کوئی بھی عبادت اہل بیت کی محبت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں منظور نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت اسی طرح فرض ہے جس طرح سرکار کی محبت فرض ہے۔ ان کے خلاف باتیں بھی کریں تو محبت بھی رہ جاتی ہے نہیں۔ محبت کی عادت ہے الحب کا شیء یوم و یسم، کسی چیز کی محبت آ کے دامن گیر ہوگی تو یہ اندھا بھی کر دے گی، بہرا بھی کر دے گی۔ نہ اس کا عیب دیکھ سکو گے، نہ سن سکو گے، نہ دکھا سکو گے، نہ سنا سکو گے۔ اولاد رسول کے عیب بیان کرنا یہ عادت منافقین کی ہے۔ سرکار نے فرمایا میری آل بیت سے بغض رکھنے والا 3 حالتوں سے خالی نہیں، یا وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، ولد الحرام ہے، یا بچہ حیضی ہے، یعنی اس کی ماں کا بدن پاک نہیں تھا، میاں سے اکٹھی ہوئی تو اس کو کنسیو کیا، اور یا وہ منافق ہے، اوپر سے دیکھنے میں مسلمان نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ کافر ہے۔ یہ بغض آل بیت کے یہ نتائج ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آل بیت کی محبت نصیب کرے، ائمہ آل بیت کی محبت نصیب کرے۔ یہ اتفاق سے محرم کے ایام آ گئے۔ پہلے ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر لیکچر دیے، پھر جناب عمر فاروق پر لیکچر دیے، پھر جناب عثمان غنی پر لیکچر دیے۔ ان کے بعد اہل بیت کا محرم شریف بھی شروع ہو گیا، تو پھر اس مناسبت سے یہ لیکچر ان کے چلے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ عزیز آنے والی تاریخوں میں یہ آپ کے سامنے یہ تو بات بتلائی ہے نا کہ باجد بسطامی حضرت امام جعفر صادق کے پنیارے تھے۔ آگے معروف کرخی جو قادریوں اور چشتیوں کے پیر ہیں ان کے متعلق بتلائیں گے وہ کیا کرتے رہے۔ اسی کتاب نے یہ شرح مواقف ہے، علم عقیدہ کی 8 جلدوں میں کتاب ہے۔ یہ نامی گرامی آدمی ہے۔ تیمور لنگ میں کے دربار میں ان کے مناظرے ہوتے رہے، کامیاب ہوتے رہے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ خطوشی پڑھیں۔ یہ چودھری رمضان کے خاندان نے جو پڑھ کے اوراد و وظائف دیے ہیں وہ 2200 مرتبہ درود شریف اور 5000 مرتبہ آیت کریمہ شریف اور 10,000 مرتبہ کلمہ شریف، 10,000 مرتبہ کل شریف، 400 مرتبہ عہد نامہ اور 10 مرتبہ 10 پارے پڑھے ہیں اور 10 سورۃ یاسین شریف پڑھی ہیں، 10 سورہ ملک پڑھی ہیں اور 10 سورہ رحمان شریف پڑھی ہیں اور 10 سورۃ واقعہ شریف پڑھی ہے اور 10 مرتبہ سورہ سجدہ پڑھی ہے اور 10 مرتبہ سورہ دخان پڑھی ہے اور 10 مرتبہ سورہ محمد پڑھی ہے اور 10 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھی ہے۔ اور چودھری رمضان کے استاد تھے حافظ ابراہیم، وہ بھی آج ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ سب جو کلمات طیبہ پڑھے گئے جو میرے ملک کیے گئے قبول کر لیں، میری طرف 50,000 آیت کریمہ قبول کر لیں۔ میری طرف 50,000 آیت کریمہ قبول کر، درود شریف قبول کرے، جو کچھ پڑھا قبول کر، آمین۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر۔ اے مولا کریم، جو کلمات طیبہ میں نے خود پڑھے ہیں، پڑھ کے میرے ملک کیے گئے ہیں، آج کے بعد و تقریر میں جو آیات پڑھی گئی ہیں، جو حدیث پڑھی گئی ہیں، جو کارۂ خیر کیے گئے ہیں، جو لنگر کا انتظام کیا ہے، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کو صلی فرما، تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے ارواح مقدس کو صلی فرما، نبی پاک علیہ السلام کی تمام آل بیت، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد امجاد، حسنین کریمین، خاتون جنت، مولا مرتضیٰ، شہیدان دشت کربلا، آئمہ آل بیت کے ارواح مقدس کو صلی فرما، حسنین کریمین کے ساری آل اولاد کا ارواح مقدس کو صلی فرما، اور نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے ارواح مقدس کو صلی فرما، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، شیر خدا، اسرائے مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین احزاب، حاضرین صلح حدیبیہ کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما، تمام تابعین، اتباع تابعین میں سے جتنے لوگ اہل حق گزرے، صحیح العقیدہ گزرے، سب کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما، اور تمام زمرہ اولیاء اللہ کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما، بالخصوص حضرت غوث الثقلین پیروں کے پیر تسکین و سبحانی، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار، داتا گنج بخش علی اجمیری، شیخ شہاب الدین سروردی، سید بہاء الدین نقشبند شہنشاہ بخارا، سید ابوالحسن شاذلی حسنی رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک کو صلی فرما، اور حضرت خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولوی، بابو جی صاحب گولوی، لالا جی صاحب گولوی، دوسرے لالا جی صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب فرما، سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاسانی، پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری، خواجہ محمد قاسم مولوی، امام ربانی مجد الفسانی، شیخ ہم سرندی، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، شمس الدین سیالوی، خواجہ سلمان توسوی، خواجہ نور محمد مہاروی، خواجہ فخر الدین دہلوی، خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی امیر خسرو دہلوی، سید نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت خواجہ عبدالقدوس گنگوئی، حضرت صابر پیا کلیری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک صلی فرما، آپ کے والد صاحب شاہ عبدالرحمٰن گیلانی کے مبارک صلی فرما، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے مبارک کو صلی فرما، خواجگان کلیام شریف، خواجگان چورا شریف، خواجگان رتھیال شریف، اور خواجگان سران شریف کے ارواح مقدس کو صلی فرما، خواجگان بگار شریف کے ارواح مقدس کو صلی فرما، دیگر تمام زمرہ اولیاء اللہ جو کل روئے زمین پر گزرے سب کے ارواح مقدس کو صلی فرما، اور بالخصوص حاجی محمد صادق چودھری محمد رمضان اس کے والد صاحب اور ان کے خوش دامنہ صاحبہ اور ان کے نانا صاحب حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مبارک صاحب فرما، ان کے ننیال ددیال سسرال متعلقین الائقین میں جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ گزرے سب کے ارواح مقدس کو صلی فرما، اے مولا کریم جتنے لوگوں نے آج کا لیکچر اٹینڈ کیا ہے اپنے فضل سے ان کے آباء و اجداد ننیال ددیال سسرال میں جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ گزرے سب کے ارواح مقدس کو صلی فرما، کل روئے زمین پر جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ گو صحیح العقیدہ گزرے سب کے ارواح مقدس کو صلی فرما، اور اے اللہ جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے، جو کلمات طیبہ پڑھے کہ ان کی برکت سے، جو نذرانے پیش کیے کہ ان کی برکت سے، جن بزرگوں کے نام لیے گئے ان کی برکت سے، پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، اے اللہ صدقہ مدینے والی سرکار کا کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما، اے اللہ اپنے حبیب پاک کا صدقہ اندرون مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو مصائب سے نجات عطا فرما، اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو ہندو استبداد سے نجات عطا فرما، اور ہندوستان میں ایک بڑے سائز کا پاکستان بنا مسلمانوں کو اس ملک کے اندر اپنی آبادی کے تناسب سے ملک عطا فرما، ان کو ذہنی اور فکری آزادیاں عطا فرما، اور ہندو استبداد سے انہیں نجات عطا فرما، اللہ کل عالم اسلام کو نیک نیتی کے ساتھ اکٹھا ہونے اور ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے اندرونی اختلافات دور فرما اور تمام عالم اسلام کو نیک اور ایک فرما، اے اللہ
ہمارے سامعین و حاضرین میں جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ ہیں، جس کا جو بھی کوئی نیک مقصد ہے پورا فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ جو اس ملک میں ہمارے مشن کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ کریم ان کو ترقی اور برکت عطا فرما۔ سمیت فک کے لوگوں کو، برٹران ٹرینٹ کے لوگوں کو، شیفیلڈ کے لوگوں کو، اور اسی طریقے سے مینچسٹر کے لوگوں کو، بری کے لوگوں کو، پورے ملک میں جو ہمارے مشن کی خدمت کر رہے ہیں، مولا کریم ان کے دین و ایمان میں خیر اور برکت فرما، دونوں جانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، زمینی آسمانی بلیات و آفات سے محفوظ فرما۔ جن ہمارے ساتھیوں کے گھروں میں نرینہ اولاد نہیں ہے، ان کو نرینہ اور کثیر اولاد عطا فرما۔ جو بے روزگار ان کو باوقار روزگار عطا فرما، رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ حضرت غوث الثقلین کی بشارت ہے کہ جو میرے سلسلے کا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غربت سے دور رکھے گا۔ مولا کریم غوث پاک کے اس بول کو پورا فرما، جہاں جہاں بھی حضرت غوث پاک کا کوئی ماننے والا ہے اس کے رزق روزی میں برکت فرماتا رکھے عطا فرما۔ ہمارے کراچی کے بہت سارے محبت والے لوگ ہیں جو اس وقت استنبول گئے ہوئے ہیں کاروبار کے، غرض سے اللہ کریم ان کو اپنے مہم میں کامیابی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا